قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لائق صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، قرآن مجید کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر ایک اصول، ایک ضابطے، ایک دستور کا، ایک معیار اور کسوٹی کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ معیار اور کسوٹی ہے ایمان کی، محبت کی، کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تمہارا اگر دعویٰ ہے ایمان لانے کا، تمہارا اگر دعویٰ ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرنے کا، تمہارا اگر دعویٰ ہے اپنے آپ کے بارے میں اللہ کے رسول کے عاشق اور محب ہونے کا، تو اس کے لیے ایک کسوٹی، ایک معیار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں متعین کرتا ہوں، اور اس کسوٹی اور معیار پر جب تک آپ پورے نہیں اترتے ہیں تب تک آپ کا یہ دعویٰ اور آپ کا جو یہ نعرہ ہے اس وقت تک معتبر اور قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور وہ کسوٹی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں دعویٰ ہے اللہ سے محبت کا، اللہ کے رسول سے محبت کا، ایمان کا دعویٰ ہے، تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ فاتبعونی، میری اتباع اور پیروی کرنا پڑے گا۔ زندگی کے ایک ایک گوشے کے اندر، زندگی کے ایک ایک مرحلے میں، زندگی کے ایک ایک قدم کے اوپر، ہر موقع اور ہر لمحے کے اوپر تمہیں اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنا پڑے گا۔ یہ پیروی اور اتباع کیے بغیر تمہارا کوئی بھی دعویٰ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نے اس دعوے کو اس کسوٹی پر پورا کر دیا اور اس دعوے کی دلیل اتباع رسول کے ذریعے تم نے دے دی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا اور اللہ بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا۔ جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی جو چھوٹی موٹی خطائیں ہوتی ہیں، اسے اگر کچھ کوتاہیاں، کمیاں ہو جائے تو اس کو ویسے ہی وہ معاف کر دیتا ہے، چلو کوئی بات نہیں، میری اتنی باتیں مانتا ہے، میرے اتنے کام کرتا ہے، میری اتنی زیادہ اطاعت گزاری اور فرما برداری کرتا ہے،
اگر یہاں پر اس سے تھوڑی سی چوک ہو بھی گئی تو کوئی بات نہیں، میں معاف کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر اللہ نے تمہیں اپنا محبوب بنا لیا تو اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تم سے جو خطائیں جو کوتاہیاں ہوں گی اس کو درگزر کر دے گا۔ لیکن محبوب بنانے کے لیے ضروری کیا ہے، شرط کیا ہے کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنی پڑے گی۔ یعنی اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے تو آپ کو اپنے دعوے کے اوپر دلیل پیش کرنی پڑے گی۔ دنیا کا بھی دستور ہے، دنیا کا بھی یہ معمول ہے کہ اگر کوئی انسان کسی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا امتحان لیا جاتا ہے، اس کو جانچا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے کہ یہ بھیڑ لگانے والوں میں ہے، یہ واقعی محبت کرنے والوں میں ہے، یہ واقعی جان دینے والوں میں ہے، یہ واقعی اس نے جو دعویٰ کیا ہے اس دعوے کے اندر کوئی سچائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے تو اس دعوے کے لیے تمہیں دلیل پیش کرنی پڑے گی، امتحان دینا پڑے گا، اور اس کے لیے تمہیں آزمایا جائے گا۔ اور آزمائش کا طریقہ کیا ہوگا؟ جو خطبے میں نے روایت پیش کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی انسان تب تک ایمان والا نہیں ہو سکتا، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی نظر میں ساری چیزوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، خود اس کی ذات سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، دوستوں سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، خاندان سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، تمام انسانوں سے، تمام مخلوقات سے زیادہ، جب تک اللہ اس کے رسول محبوب نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ تمہارا ایمان کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہے۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، تم میں سے کوئی بھی ایمان والا نہیں، کب تک؟ جب تک یہ بات نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے میری اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں، میرے ماں باپ سے بھی زیادہ محبوب ہیں، میری دولت سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن میری جان سے زیادہ محبوب نہیں ہیں۔ سارے لوگوں سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں، لیکن میں اپنی جان سے جو محبت کرتا ہوں وہ آپ سے بھی زیادہ کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یا عمر، اگر عمر یہ کیفیت ہے تو ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، ابھی تمہارے اندر ایمان کا کمال اور ایمان کی خوبی نہیں ہے تمہارے اندر۔ تو اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دیر کے لیے مراقبہ کیا اور اپنے نفس سے خطاب کیا، اور خطاب کرنے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے الان انت یا رسول اللہ احب الی من نفسی، اللہ کے رسول اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الان یا عمر، اے عمر اب ایمان مکمل ہوا۔ تو عمر بن خطاب جیسا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے ایمان کی کسوٹی پیش کر رہا، اپنے ایمان کی دلیل پیش کر رہا ہے، اپنے ایمان کا دعوے کے اوپر ثبوت پیش کر رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب تک ان کے ایمان کی تصدیق نہیں فرماتے ہیں، تب تک ان کے مومن ہونے کی گواہی نہیں دیتے ہیں، تب تک ان کو مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں دیتے ہیں، جب تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان سے یہ اقرار نہیں کر لیتے اللہ کے رسول آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے، میری اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہے، میرے ماں باپ سے بھی زیادہ محبوب ہے، اور تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے، تب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کا سرٹیفکیٹ نہیں دیتے۔ تو یہ حدیث ہمارے سامنے کسوٹی بیان کرتی ہے، یہ حدیث ہمارے سامنے معیار بیان کرتی ہے، یہ حدیث ہمارے سامنے دستور بیان کرتی ہے کہ ایمان کا دعویٰ یوں ہی قابل قبول نہیں ہے۔ ایسے محبت کرنے والے تو بہت سے ہوتے ہیں،
اور دعویٰ کرنے والے تو بہت سے ہوتے ہیں، دعویٰ بغیر دلیل کے معتبر نہیں ہوا کرتا ہے۔ اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ فلاں بلڈنگ میری ہے، فلاں زمین میری ہے، یا فلاں گھر بنا ہوا میرا ہے، یا فلاں گاڑی میری ہے، تو سب آپ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ آپ سے پوچھا جائے گا دلیل پیش کرو، ثبوت دکھاؤ، سند دکھاؤ، کاغذ دکھاؤ۔ اگر یہ چیز آپ کی ملکیت ہے تو ملکیت کے بارے میں تمہارے پاس ثبوت کیا ہے؟ جب تک آپ ثبوت نہیں پیش کریں گے عدالت آپ کے حق میں فیصلہ نہیں کرے گی، کیونکہ عدالت کے لیے ثبوت چاہیے۔ محض دعویٰ کرنے سے کوئی چیز آپ کی نہیں ہو جائے گی جب تک آپ اپنے دعوے کے اوپر دلیل اور گواہی پیش نہ کریں۔ تو ایمان پر دلیل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت کرے۔ اور اس کا تقابل کہاں ہوگا؟ اس کا ٹکراؤ کیسے پتہ چلے گا؟ اور اس تقابل کا اظہار کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پر ایک انسان ہے جس کی بیوی ہے، بیوی کہہ رہی ہے کہ گھر میں فلاں کام ہونا چاہیے، شادی میں ایسا ہونا چاہیے، اور گھر کے اندر فلاں چیز لانا چاہیے، اور وہ چیز ایسی ہے مثال کے طور پر جو اللہ کے حکم کے خلاف، نافرمانی کی بات ہے، اللہ کی نافرمانی کی بات ہے۔ اب یہاں پر ایمان کا امتحان ہوگا۔ انسان بیوی کی بات کو ترجیح دیتا ہے کہ اللہ کی بات کو ترجیح دیتا ہے؟ اگر اللہ کی بات کو ترجیح دیتا ہے اور بیوی کی بات کو پیچھے کر دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہے۔ اور اگر بیوی کی بات کو ترجیح دیتا ہے، اللہ کی بات کو پیچھے کر دیتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بیوی کی محبت زیادہ ہے، اللہ کی محبت کم ہے۔ کیونکہ جس کو ترجیح دی جا رہی ہے، ایک آدمی کے مثال کے اگر آدمی کے پاس دو چاہنے والے ہیں اور دونوں چاہنے والے میں سے ایک یہ مطالبہ کرتا ہے، دوسرا یہ مطالبہ کرتا ہے، اب انسان دونوں کے بیچ میں پھنس جاتا ہے کہ میں کروں تو کیا کروں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کی بات کو مانتا ہے، اس کی بات کو پیچھے کر دیتا ہے، تو یہ کیا کہے گا کہ بھئی تم ان سے زیادہ محبت کرتے ہو، مجھ سے کم محبت کرتے ہو، اور میرے بارے میں تمہارا محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اس کی بات کو ترجیح دیتا ہے اور پہلے والی کی بات کو جو ہے چھوڑ دیتا ہے، تو پہلے والا کیا کہے گا کہ نہیں، تمہارے دل میں اس کی محبت زیادہ ہے، اس لیے تم اس کی بات مان رہے ہو، اور اس لیے میری بات کو تم نے چھوڑ دیا۔ گویا کہ اس کے بارے میں تمہارا دعویٰ سچا ہے، میرے بارے میں دعویٰ جھوٹا ہے۔ تو تقابل ایسی جگہوں پہ پتہ چلتا ہے جب ماں باپ ایک چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، اللہ کا حکم اس کے خلاف ہو، اولاد ایک چیز کا مطالبہ کر رہی ہے، اللہ کا حکم اس کے خلاف ہو، رشتہ دار کسی چیز کا مطالبہ کرتے ہوں اور اللہ کا حکم اس کے خلاف ہو، دوست ہوں، احباب ہوں، ایک چیز کا مطالبہ کرتے ہوں اور اللہ کا حکم اس کے خلاف ہو، وہاں پر ہمارے ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، اور ہمارے دعوے کی جو ہے کسوٹی کو پرکھا جاتا ہے۔ تب اس وقت ہمارے بارے میں ہماری حقیقت اور ہماری سچائی کھل کر کے آتی ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہے کہ ماں باپ کی محبت زیادہ ہے، کہ اولاد کی محبت زیادہ ہے، کہ بیوی کی محبت زیادہ ہے، کہ رشتہ داروں کی محبت زیادہ ہے، کہ دوستوں کی محبت زیادہ ہے۔ اس وقت تک جب تک یہ تقابل نہیں ہوتا، امتحان کا جو ہے رزلٹ نہیں آتا، ایمان کی کسوٹی کا پتہ نہیں چلتا، اور دعوے کی سچائی کا علم نہیں ہوتا۔ تو ایک چیز یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حدیثوں میں دو باتیں بیان فرمائی۔ ایک حدیث میں بات بیان فرمائی ہے کہ تمام لوگوں سے زیادہ، اور دوسرے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میرے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ ایک انسان وہ کام کرتا ہے جو گھر والوں کے، ماں باپ کے، اولاد کے، بیوی کے، دوستوں کے کہنے سے، وہاں پر اللہ کیا مقابلہ دوستوں سے، ماں باپ سے اور رشتہ داروں سے ہو رہا ہے، اور ایک کام انسان وہ کرتا ہے جو اپنے جی کے کہنے سے کرتا ہے۔ دل کہتا ہے کہ چلو فلمیں دیکھتے ہیں، اللہ کا حکم اس کے خلاف ہے۔ دل کہتا ہے کہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اللہ کا حکم اس کے خلاف ہے۔ دل کہتا ہے شراب پیتے ہیں، اللہ کا حکم اس کے خلاف ہے۔ دل کہتا ہے زنا کرتے ہیں، اللہ کا حکم اس کے خلاف ہے۔ دل کرتا ہے کہ سود کھائیں، لیکن اللہ کا حکم اس کے خلاف ہے۔ یہاں پر
اب انسان کا امتحان ہوتا ہے۔ یہاں پر انسان کے ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو زیادہ ترجیح دیتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے حکم کو زیادہ ترجیح دیتا ہے۔ انسان اپنی خواہشات کے پیچھے جاتا ہے، اور یا پھر اللہ تعالیٰ اپنی اللہ کے حکم کو، اس کے رسول کے حکم کو مقدم رکھتے ہوئے اپنی خواہشات کو پیچھے کر دیتا ہے، اور اللہ اس کے رسول کے حکم کو پورا کرتا ہے۔ اس وقت انسان کے امتحان کا پتہ چلتا ہے، ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ کہتے ہیں بزرگ کا واقعہ ہے، وہ بزرگ جو ہے ایک جگہ راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی زبان سے زور زور سے ایک جملہ بول رہے ہیں، نہ تو میرا اللہ نہ میں تیرا بندہ، میں تیری بات کیوں مانوں؟ نہ تو میرا اللہ نہ میں تیرا بندہ، میں تیری بات کیوں مانوں؟ اب ظاہر میں یہ جملہ کتنا خطرناک ہے۔ اگر کوئی مسلمان بیٹھ کر کے یہ جملہ بول رہا کہ نہ تو میرا اللہ نہ میں تیرا بندہ، میں تیری بات کیوں مانوں، لوگوں نے سنا تو چونکہ اسلامی حکومت تھی مسلمانوں کے اندر، یہ بات بالکل جو ہے ناقابل برداشت تھی۔ اس زمانے کا مسلمان بھی ایسا ہوتا تھا کہ کسی مسلمان سے خلاف شریعت کوئی بات دیکھ لیتا تھا تو برداشت نہیں کرتا تھا، اس سے پوچھ تاچھ کرتا تھا، اس کے بارے میں کارروائی کرتا تھا، اس کو جو ہے عدالت میں پیش کرتا تھا کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے، تو نے اس طرح خلاف شریعت بات کیوں کی ہے۔ اور یہاں پر یہ جملہ تو ایسا جملہ ہے جو کفریہ جملہ دکھ رہا ہے، بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ انسان کفریہ بات کر رہا ہے، کہ کہہ رہا ہے کہ نہ تو میرا اللہ نہ میں تیرا بندہ، میں تیری بات کیوں مانوں۔ لوگ اس بزرگ کو پکڑ کر بادشاہ کی عدالت میں لے گئے اور بادشاہ کے سامنے لے آ کر اس کو پیش کیا اور کہنے لگے کہ یہ بندہ ایسی سی باتیں کر رہا ہے، اس طرح کے جملے بول رہا ہے، بظاہر یہ جملے کفریہ ہیں، یہ ایسا جرم ہے جو قابل قتل ہے، معافی کے قابل نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے اس بزرگ سے پوچھا کہ تم یہ کیا بول رہے ہو، تم نے ایسا جملہ کیوں بولا؟ تو اس بزرگ نے جواب دیا کہ میں جو یہ خطاب کر رہا ہوں، میں جو یہ باتیں کر رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے جی سے کر رہا ہوں، اپنے نفس سے کر رہا ہوں، کہ میں اپنے نفس سے کہہ رہا ہوں کہ نہ تو میرا اللہ نہ میں تیرا بندہ، میں تیری بات کیوں مانوں۔ یعنی تو جو چاہے میں کروں، تو جو چاہے جس طرح چاہے میں ویسے عمل کروں، اور اپنے اللہ کے حکم کو چھوڑ دوں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو بظاہر یہ جملہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ کفریہ ہے، لیکن وہاں پر وہ شخص کیا تھے، اپنے آپ سے مخاطب ہو رہے تھے، اپنے آپ سے کہہ رہے تھے، اپنے آپ کو ڈانٹ رہے تھے، اپنے آپ کو کوس رہے تھے کہ میں تیری بات کیوں مانوں، تو کون ہوتا ہے کہ میں تیری بات مانوں، میں اللہ کا حکم چھوڑ کر کے تیری بات کیوں تسلیم کروں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس کی بات کو، اپنے جی کی بات کو چھوڑ دے، اللہ کی بات کو مقدم کر دے، تو یہ ایمان کی کامل ہونے کی نشانی ہے، یہ ایمان کے مکمل ہونے کی نشانی ہے۔ جب تک اس کسوٹی پر ہم پورے نہیں اترتے کہ اپنی خواہشات کو اور ماں باپ کی، رشتہ داروں کی، بیوی بچوں کی، خاندان کی، دوست اور احباب کی، ان کی خواہشات کو پیچھے کر کے اللہ اس کے رسول کے حکم کو جب تک ہم مقدم نہیں کرتے، جب تک آگے نہیں بڑھاتے، تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اب آج جو ہماری صورتحال ہے، ہمارے معاشرے کی، ہمارے اس ماحول کی، اگر ہم اپنا جائزہ لیں، مسلمانوں کے معاشرے کا جائزہ لیں، مسلمانوں کی تقریبات کا جائزہ لیں، مسلمانوں کے معاملات کا جائزہ لیں، تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر مسلمانی کا دعویٰ تو خوب پایا جاتا ہے، لیکن اس دعوے کے اوپر ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ دلیل کے معاملے میں ہم کوسوں دور ہیں، بہت پیچھے ہیں، کیونکہ آپ کسی چیز پر عمل کرنا چاہتے ہیں، کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، تو کسی بھی چیز پر عمل کرنے کے لیے اس کے بارے میں علم کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کو نماز پڑھنا ہے تو نماز کا علم ہونا ضروری ہے، آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے تو زکوٰۃ کے بارے میں معلومات ہونا ضروری ہے، آپ کو کاروبار کرنا ہے، تجارت کرنا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو شرعی رہنمائی ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، شریعت اسلام چونکہ کامل اور مکمل شریعت ہے، اور ایسی شریعت ہے جس نے انسان کی زندگی کا کوئی بھی گوشہ خالی نہیں چھوڑا ہے،
ایسا نہیں کہ کسی معاملے میں شریعت ہمیں رہنمائی نہ دیتی ہو اور ہمیں جو ہے شریعت اس کی طرف مکمل طور پر ہمیں تسلی نہ دیتی ہو، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کسی چیز میں ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں، تو کتنے سارے لوگ یا کتنے فیصد لوگ ایسے ہیں جو اس کے بارے میں مکمل شرعی طور پر علم حاصل کرتے ہیں۔ جب تک علم نہیں ہوگا تب تک وہ کام شریعت کے مطابق نہیں ہو سکے گا۔ اب اس کی مثال آپ ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی ہے جس کو کار چلانا نہیں آتا ہے، تو اس کو آپ کار حوالے کر دیں گے تو کیسے چلائے گا؟ وہ کدھر لے کر کے جائے گا، کہاں لے جا کے ٹھوکے گا، کہاں جا کے ٹکرائے گا، کہاں لے جا کے پلٹے گا، کچھ اندازہ ہے؟ کیونکہ اس کو علم نہیں ہے۔ تو جس چیز کا ہمیں علم نہیں ہوگا اس چیز کے بارے میں ہم کامل اور مکمل طور پر شریعت پر عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ شریعت نے ہمیں ہر چیز کے اصول بتائے ہیں۔ جہاں پر نماز کا وضو کا طریقہ سکھایا، وہیں پر حلال حرام کی بھی تمیز بتائی، جائز ناجائز کاروبار کا بھی طریقہ بتایا، ملازمت کرنا تو اس کے اصول کیا ہے وہ بتائے، کھیتی کرنا ہے تو اس کے اصول کیا ہے وہ بھی بتائے ہیں، معاملات کرنا ہے، لین دین کرنا ہے، قرض کا معاملہ کرنا ہے، تجارت کا معاملہ کرنا ہے، یا بیع و شراء کا معاملہ کرنا ہے، یا اور کوئی بھی معاملات کرنے ہیں، تو شریعت نے مکمل رہنمائی کی ہے۔ باقاعدہ ہر چیز کو کتاب در کتاب پڑھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، اصول بتایا جاتا ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہر چیز کے بارے میں یا جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں، جس میدان میں جانا چاہتے ہیں، کم از کم اس چیز کے بارے میں شریعت سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ تو جب تک کسی چیز کا علم نہیں ہوگا آپ اس پر مکمل عمل نہیں کر سکتے، تو پہلا ہی زینہ ہمارا کیا ہے؟ خالی ہو جاتا ہے۔ کسی بھی قانون پر، کسی بھی دستور پر اور کسی بھی اصول پر عمل کرنے کے دو اسباب ہوا کرتے ہیں۔ ایک سبب ہوتا ہے خوف اور دوسرا سبب ہوتا ہے محبت۔ دو چیزیں کسی بھی دستور پر عمل کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے خوف۔ خوف کیا ہے؟ مثال کے طور پر دنیاوی حکومتیں ہیں، دنیاوی حکومتوں نے ضابطے بنائے ہیں، اصول بنائے ہیں کہ اگر اس کے خلاف جاؤ گے تمہیں سزا بھگتنی پڑے گی۔ ٹریفک کے اصول بنائے ہیں، اس کی خلاف ورزی کرو گے، اتنی سے اس زیادہ اسپیڈ چلاؤ گے، یہاں سے ایسے کراس کرو گے، بغیر ہیلمٹ کے بغیر سیٹ بیلٹ کے گاڑی چلاؤ گے، تمہیں اس کا جرمانہ بھگتنا پڑے گا، اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اب انسان یہاں پر کیا ہے، جہاں دیکھتا ہے کہ نگرانی ہو رہی ہے، کیمرے لگے ہوئے، پولیس کھڑی ہے، وہاں پر تو سارے کام کر لیتا ہے، کیونکہ اگر نہیں کرے گا تو حکومت کا ڈنڈا پڑے گا، جرمانہ ادا کرنا پڑے گا، ہو سکتا ہے مار پٹائی بھی کھانی پڑے، ہو سکتا ہے جیل بھی جانا پڑے۔ تو جہاں پر خوف مسلط ہوتا ہے وہاں پر آدمی قانون پر عمل کرتا ہے، جہاں پر بھی خوف مسلط ہوتا ہے۔ تو ایک سبب ہوتا ہے کسی بھی قانون پر عمل کرنے کا خوف، ڈر، اور دوسرا سبب ہوتا ہے محبت۔ جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے اور کسی کی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے تو انسان اسی کے جیسا بننا چاہتا ہے، وہ اس کے اشاروں پر قربان ہونا چاہتا ہے، وہ اس کی مرضی کے مطابق جینا چاہتا ہے، وہ جب چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے یہ ویسے ہی بننا چاہتا ہے۔ جیسا یہ لباس پسند کرتا ہے ویسے وہ لباس پہننا چاہے گا، جیسا یہ بال پسند کرتا ہے ویسے وہ بال رکھنا چاہے گا، جیسے یہ چال ڈھال پسند کرتا ہے ویسے چال ڈھال یہ اختیار کرتا ہے۔ یہ اس کا محبوب جس سے چاہتا ہے کہ اس سے بات کرو اسی سے بات کرے گا، جس کے بارے میں چاہتا ہے کہ اس سے بات نہ کرو اس سے بات نہیں کرے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان محبت کا دعویٰ بھی کرے اور اپنے محبوب کی بات بھی نہ مانے۔ اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے تو دنیا والے کم سے کم عقل بھی انسان کیا بولے گا کہ اس کے اندر صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے، محبت کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس سے محبت وہ کرتا ہے، اس کے سامنے محبت کا اظہار بھی کرتا ہے اور اس کو جان بھی کہتا ہے، لیکن جب بات ماننے کی آتی ہے، حکم ماننے کی آتی ہے تو وہاں پر یہ مکر جاتا ہے اور اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر صرف دکھاوا ہے، صرف لفظی ہے، زبانی محبت ہے، حقیقی محبت اس کے دل میں نہیں ہے۔ کیونکہ اگر حقیقی محبت دل میں ہوتی تو پھر انسان کیا کرتا؟ اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا، اس کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا۔ تو یہ دو سبب ہوتے ہیں کسی بھی چیز پر عمل کرنے کے لیے، یا تو کسی چیز کا خوف ہو یا تو کسی چیز کی محبت ہو۔ اب رہی بات اللہ کے خوف کی، تو اللہ کا خوف ایسا نہیں ہے
اللہ کا خوف اس طرح کا نہیں ہے جیسے دنیاوی حکومتوں کا خوف ہوتا ہے کہ جیسے آپ کوئی گناہ کریں گے فوراً سزا ہو جائے گی، جیسے آپ کوئی غلطی کریں گے، کوئی خطا کریں گے، کوئی جرم کریں گے، اللہ تعالیٰ فرشتے کو مسلط کر دے گا کہ جاؤ اس کو مار لگاؤ، اس کی پٹائی کرو، اس کو سزا دو کہ اس نے جرم کیسے کیا۔ یہ اللہ کے دستور کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ جرم کی سزا فوری طور پر نہیں دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب نافرمانی کی جاتی ہے تو اگرچہ ظاہری سزا فوری طور پر نہیں دیتا ہے، لیکن انسان کی زندگی کو بے سکون کر دیتا ہے، بے اطمینان کر دیتا ہے، پریشان کر دیتا ہے۔ انسان کتنی بھی کوشش کر لے، کتنے بھی اسباب جمع کر لے، کتنے بھی سامان کی فراہمی کر لے، لیکن جو سکون جس چیز کا نام ہے وہ زندگی سے نکل جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے سزا مسلط ہوتی ہے دنیا کے اندر، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو انسان میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میرے حکم عدولی کرے گا، میری نافرمانی کرے گا، میرے حکم کے خلاف ورزی کرے گا، تو دنیا میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، میں اس کو پریشان کر دوں گا، اس کی زندگی سے سکون غائب کر دوں گا۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تاکید در تاکید یہ بات فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک تو اس میں معیشتاً میں جو تنوین لا رہی ہے یہ تعمیل کے لیے ہے، ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی تنگی اس کی زندگی میں داخل کر دوں گا۔ پھر اس کے بعد انا کا لفظ جس کے معنی آتے ہیں بے شک، یقینی، ضروری طور پر، جو تاکید کا معنی بتایا تھا۔ پھر جو جملہ اللہ نے استعمال کیا اس جملے کے اندر دوام کا معنی پایا تھا کہ ہمیشہ ایسا کرتا رہوں گا، مستقل ایسا کرتا رہوں گا۔ گویا کہ ان تمام چیزوں کے اوپر جب غور کیا جائے تو اس آیت کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان میری نافرمانی کرے گا، میری حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، میں اس کی زندگی کو تنگ 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 کر کے رکھ دوں گا، پریشان کر کے رکھ دوں گا۔ اگرچہ وہ اسباب گھر میں بہت سارے جمع کر لے گا، ساز و سامان کے ڈھیر لگا لے گا، لیکن سکون حاصل نہیں کر پائے گا، اطمینان کی زندگی نہیں ملے گی، سکون کی نیند نہیں آئے گی، ذہن ہر وقت پریشان رہے گا، ذہن کے اندر ہر وقت الجھنیں رہیں گی، ذہن کے اندر ہر وقت پریشانیاں اور تکالیف رہیں گی، کبھی گھریلو جھگڑے، کبھی بھائیوں کے جھگڑے، کبھی ماں باپ کے جھگڑے، کبھی میاں بیوی کے جھگڑے، کبھی اولاد کے جھگڑے، یہ ساری پریشانیاں انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم لگا کے رکھ دیں گے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی کو ہم تنگ کر کے رکھ دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اصول بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی کریں گے تو اگرچہ ظاہری طور پر اللہ کی طرف سے ڈنڈا مسلط نہ ہو، جیسے حکومت کی طرف سے ڈنڈا مسلط ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چیز ضرور کرتے ہیں کہ اس انسان کی زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کہتا ہے سوتا ہوں تو نیند نہیں آتی، نیند کی گولی کھانی پڑتی ہے، نرم نرم گدوں پر بھی سکون کی نیند میسر نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے مسلط کردہ پریشانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلط کردہ عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کی زندگی کو عذاب بنا کر کے رکھیں، اور یہ تو دنیا میں ہوگا۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم اس کو اندھا بنا کے اٹھائیں گے۔ جب ہم قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا ربی لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے اللہ آپ نے مجھے اندھا کیوں بنا دیا؟ میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا، میری آنکھیں تو صحیح سالم تھی، میری آنکھوں کے اندر بینائی تھی، میں ہر چیز کو دیکھ سکتا تھا، اے اللہ آپ نے مجھے یہاں اندھا کیوں بنا دیا؟ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، اللہ تعالیٰ کہیں گے جیسے تو دنیا میں میرے حکم کو ٹال دیا کرتا تھا، نماز کے لیے اذان ہوتی تھی تجھے تو نیند پیاری ہوتی تھی، نماز کے لیے بلایا جاتا تھا تجھے کاروبار پیارا ہوتا تھا، نماز کے لیے دعوت دی جاتی تھی تجھے دوستوں کی محفل پیاری ہوتی تھی، میرے سب سے بڑے فریضے کو چھوڑ کے تو بیٹھا ہوتا تھا،
میرے سب سے اہم اور سب سے اعلیٰ ترین حکم کو تو چھوڑ کے بیٹھا ہوتا تھا. ایسا فریضہ جس کو میں نے عرش پر بلا کر اپنے محبوب کو دیا تھا، وہ تحفہ، وہ انعام، نماز، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو نے اس نماز کو ضائع کیا. میں نے مال دیا، تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی. میں نے مال دیا، تو نے حج ادا نہیں کیا. تو دنیا کے منصوبے میں لگا رہا، ابھی گھر بنانا ہے، ابھی شادی کرنی ہے، ابھی تعلیم دلانی ہے، جبکہ تجھے اچھی طرح پتا تھا کہ جس انسان کے پاس اتنی دولت آ جائے کہ وہ خانہ کعبہ کو جا کر واپس آ سکتا ہے، اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے. اب نہ گھر کا بہانہ چلے گا، نہ تعلیم کا بہانہ چلے گا، نہ شادی بیاہ کا بہانہ چلے گا، نہ اور کسی چیز کا بہانہ چلے گا. جب حج فرض ہو گئے تو ادا کرنا ہی ضروری ہے، اور نہیں ادا کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ پھر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی بن کے مرے یا عیسائی بن کے مرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری آیتیں تیرے سامنے آیا کرتی تھی، میرے احکام تیرے سامنے آتے تھے، میری باتیں تیرے سامنے آتی تھی. میں نے اپنی کتاب تجھے دیا تھا، تجھے پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی تھی. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے طلب العلم فریضہ، علم کا سیکھنا، قرآن کا سیکھنا فرض ہے جیسے نماز کا پڑھنا فرض ہے. تو نے ان چیزوں کو کیا کیا؟ قال کذالک اتتک آیاتنا، میری نشانیاں، میری احکام، میری باتیں اور میرے فرائض، میری طرف سے دعوتیں تجھے آتی تھی، لیکن تو کیا کرتا تھا؟ فنسیتھا، تو ان کو ٹالتا رہتا تھا، پیچھے ڈالتا رہتا تھا. کذالک الیوم تنسیٰ، یہ اس کی سزا ہے، یہ اس کا جو ہے یہ تاوان ہے، اور یہ اس کا جو ہے اللہ کی طرف سے تجھے تیرے اوپر یہ عذاب مسلط کیا گیا ہے کہ جیسے دنیا میں تو نے اللہ کے احکامات کو ٹالا تھا، آج ہم بھی تجھے اسی طرح ٹال دیں گے، اسی طرح تجھے ہم بھی پس پشت ڈال دیں گے. اسی لیے میں نے تجھے اندھا بنا کے اٹھایا. تو قرآن مجید کی آیت کیا بتا رہی ہے کہ اگر ہم نے اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کی، زندگی کے معاملات میں، زندگی کے مرحلوں کے اندر ہم نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پس پشت ڈال دیا، اپنی منمانی کرتے رہے، اپنے خواہشات کے پیچھے چلتے رہے، اور اللہ اس کے رسول کے حکموں کی پرواہ نہ کی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 2 سزائیں مسلط کریں گے. دنیا میں سکون چھین لیں گے، آخرت میں اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے، اور ہمیشہ اور آخرت میں تو لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار ہو کر کے رہے گا کہ جب ساری دنیا آنکھوں والی ہوگی تو اندھا بنا ہوگا. اور پھر ایسی صورت میں جب اللہ کا عذاب مسلط ہو جائے تو ہم دنیا کے اسباب اختیار کریں، دنیا کی جو تدبیر اختیار کریں، ہماری تدبیریں کام نہیں آ سکتی. اس کی مثال یہ سمجھ لیجئے، کہتے ہیں کہ ایک گدھا تھا جس کے دم میں ایک کانٹا چبھ گیا. اب اس نے اس دم کو کیا کیا؟ اپنی ران پہ مارنا شروع کر دیا کہ کانٹا نکل جائے. اب وہ اپنی دم کو ران پہ مار رہا ہے اس لیے کہ یہ کانٹا نکل جائے. جب دم ران پہ ٹکرا رہی ہے تو کانٹا اور بھی اندر گھستا جا رہا ہے، گھستا جا رہا ہے، یہاں تک کہ صورتحال ایسی ہوگی کہ پورا کا پورا کانٹا جو ہے اس کے بدن میں پیوست ہو گیا. جو صرف کنارہ لگا ہوا تھا، لیکن اس نے اپنے طور پر جو تدبیر اختیار کی، جو اس کی حقیقی تدبیر تھی وہ نہیں اختیار کی. وہ کسی انسان یا کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا، اس سے کہتا بھائی میرے دم میں کانٹا چبھا، اس کو نکال دو. اس نے جا کر کے حقیقت جو صحیح علاج تھا، جو صحیح تدبیر تھی وہ کرنے کے بجائے اپنے طور پر اس نے تدبیر جب اختیار کرنی شروع کی تو جو کانٹا صرف کونا لگا ہوا تھا، کنارہ چبھا ہوا تھا، وہ کانٹا پورا کا پورا بدن کے اندر داخل ہو گیا. فرمایا ہماری تدبیروں کا یہی حال ہے. ہم پریشان ہیں اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، امت جو پریشان ہے وہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، اور ہم تدبیریں دنیا بھر کی ادھر ادھر کی کریں تو وہ پریشانیاں مزید بڑھیں گی، پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی جب تک ہم صحیح علاج کی طرف نہیں آتے، جب تک ہم صحیح تدبیر کی طرف نہیں آتے. اور وہ تدبیر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ اگر تمہیں دعویٰ ہے ایمان کا، اگر تمہیں دعویٰ ہے اللہ سے، اس کے رسول سے محبت کا، اگر تمہیں دعویٰ ہے اپنے مومن ہونے کا، تو تمہیں اپنی من کی مرضی کو چھوڑنا پڑے گا. دوست کیا کہتا ہے، گھر والے کیا کہتے ہیں، رشتہ دار کیا کہتے ہیں، خاندان کیا کہتا ہے، اولاد کیا کہتی ہے، ماں باپ کیا کہتے ہیں، ان چیزوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ اس کے رسول کیا کہتے ہیں اس کی پرواہ جب تک آپ نہیں کریں گے تب تک یہ پریشانیاں ختم نہیں ہو سکتی. آج ہم جو پریشان ہیں
وہ اپنے اعمال کی وجہ سے. اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے؟ وما اصابکم من مصیبہ، تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، جو بھی آفتیں آتی ہیں، جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. تم نے اللہ کے حکم کے خلاف ورزیاں کی ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ پریشانیاں تمہارے اوپر مسلط کی ہیں. اللہ نے صاف فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، فرمایا تم میں جہاں بھی پریشانیاں ہیں وہ تمہارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. وہ کسی نے شعر گایا نا کہ مشکل نہیں ہے مصیبتوں کا آسان ہونا اگر ہم سمجھ جائیں اپنا مسلمان ہونا. یعنی ہمارے مسلمان ہونے کا جو مطلب ہے، یہ مطلب اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ساری پریشانیاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دھواں ہو جائیں گی، ان کو ہم راکھ کا ڈھیر بنا کے مڑا دیں گے. کیونکہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے اوپر جو حالات آتے ہیں، اگر خوشی والے اور خوشحالی کے اور اچھے حالات جو آتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور جو مصیبت آتی ہے، جو عذابات آتے ہیں، جو پریشانیاں اور آفتیں امت کے اوپر آتی ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں. گویا اللہ خیر کا بھی مالک ہے، شر کا بھی وہی مالک ہے. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صاف کر دیا ہے کہ ہم ہی خیر کے بھی مالک ہیں اور ہم ہی شر کے بھی مالک ہیں. اگر میری اطاعت اور فرما برداری کرو گے تو تمہارے حالات کو ہم اچھا کر دیں گے. نافرمانی کرو گے تو اللہ نے کیا کہا؟ دنیا کی زندگی کو پریشان کر دیں گے اور آخرت میں کیا کر دیں گے؟ اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے. لیکن ہو سکتا ہے کسی کو غلط فہمی ہو کہ بھئی ہم تو نافرمانیوں کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے ایک مصیبت ہمارے اوپر آئی تھی، ہم نے دعا کرائی، وہ مصیبت ٹل گئی. یا ہمیں کوئی ضرورت تھی اور ہم نے دعا کروائی، کوئی وظیفہ کروایا اور کسی بزرگ سے ہم نے دم کروایا، اور اس بزرگ کے اس دعا یا وظیفے کی بدولت ہمیں وہ نعمت مل گئی، تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں گناہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نافرمانی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی نعمت جو گناہ کے باوجود ملتی ہے، ایسی نعمت جو نافرمانی کے باوجود ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ استدراج ہے. استدراج کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ایک مچھلی نے رزق کی تنگی کی شکایت کی کہ مجھے رزق کی تنگی ہو گئی ہے. کسی سے اس نے وظیفہ لیا، اس وظیفے کو پڑھنے لگی کہ میرے رزق میں اضافہ ہو جائے. رزق میں اضافہ ہونے کی اس نے وظیفہ کیا. 2-4 دن گزرے تھے کہ ایک شکاری شکار کرنے کے لیے آیا اور کانٹے میں ایک گوشت کا لوتھڑا، گوشت کا ٹکڑا کانٹے میں لگا کر کے پانی میں ڈالا. مچھلی نے کیا دیکھا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے، جو رزق کی تنگی تھی وہ کیا ہو گئی؟ دور ہو گئی. ابھی میں نے 2-4 ہی دن یہ وظیفہ رزق کی تنگی کا کیا تھا اور آج ہی دیکھو یہ رزق کا اتنا بڑا خزانہ میرے سامنے آ گیا ہے. لہذا وہ کیا کرتی ہے؟ دوڑتی ہے اور اس گوشت کے ٹکڑے کو اپنے منہ کے اندر رکھ لیتی ہے اور اپنے منہ کے اندر سما لیتی ہے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرا وظیفہ کامیاب ہو گیا. آپ کہتے ہیں جب وہ گوشت کا ٹکڑا اس کے منہ میں اچھی طرح سما گیا، شکاری نے ڈور کھینچ لی، مچھلی باہر آ گئی اور اس کے ٹکڑے کر کے اس کے کباب بنا کے کھا گیا. تو نافرمانیوں کے باوجود نعمتوں کا ملنا اس طرح ہوا کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے استدراج ہوتا ہے. استدراج اسی کو کہتے ہیں کہ تھوڑے وقت کے لیے ڈھیل دے دی جائے، تھوڑے وقت کے لیے مہلت دے دی جائے اور نافرمانی کے باوجود مزید نعمتیں دی جائے، مزید نعمتیں دی جائے کہ انسان یہ سمجھنے لگ جائے کہ ہماری نافرمانی کے باوجود ہمیں نعمت مل رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نعمت ہمیں جو نافرمانی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ نعمت اللہ کی طرف سے آئی ہے، جبکہ حقیقت میں وہ نعمت نہیں ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے استدراج ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے مہلت ہوتی ہے کہ تو اور بھی زیادہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے، اور بھی زیادہ گناہوں کے اندر گھس جائے، تاکہ اچانک میں تیری ڈور کو اوپر کھینچوں اور حلق میں تیرے کانٹا پھنس جائے کہ تجھے واپسی کا کوئی راستہ نہ ہو. جیسے مچھلی کو پکڑ کر کے کھینچ لے جاتا ہے ڈور کو ڈھیلا کرنے کے بعد. تو اللہ تعالیٰ نے جو اصول بتایا قرآن میں، اس اصول کے خلاف ہم نہیں جا سکتے. اگر اللہ تعالیٰ نافرمانیوں کے باوجود اگر نعمت دے رہا ہے
تو یہ نہ سمجھے کہ ہمیں نافرمانی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سمجھو کہ مچھلی کو ڈھیل دی جا رہی ہے، مچھلی کو مہلت دی جا رہی ہے، اور جب کانٹا کھینچا جائے گا، جب ڈور کھینچی جائے گی تو اس وقت کانٹا اچھی طرح حلق میں پھنس چکا ہوگا کہ چاہو گی بھی کہ اس لقمے کو باہر نکال دے، اس کانٹے کو باہر نکال دے، لیکن نکالنے کی فرصت نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا اس غلط فہمی میں کبھی نہ رہے کہ ہم نافرمانی کر رہے ہیں اور ہم اللہ کے حکم کی پرواہ بھی نہیں کر رہے ہیں، اللہ اچھے سے اچھا کھلا رہا ہے، اچھے سے اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اور مال و دولت کی ریل پیل ہے، کاروبار بھی اچھا چل رہا ہے، باغ میں بھی پھل بھی اچھے آ رہے ہیں، کھیتی بھی اچھی چل رہی ہے، ملازمت اور تجارت بھی اچھی چل رہی ہے، سب کچھ زندگی میں اچھا ہو رہا ہے، اولاد بھی مل رہی ہے، مال بھی مل رہا، صحت بھی مل رہی ہے، اور ہم نافرمانی پر نافرمانی کیے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، متنبہ ہو جانے کی ضرورت ہے، باخبر ہو جانے کی ضرورت ہے۔ یہ نعمت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے زحمت ہے، اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اس لیے فرمایا اس غلط فہمی میں کبھی نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ نے جو قرآن میں جو اصول اور جو ضابطے بیان فرمائے ہیں وہ حتمی ضابطے ہیں، وہ قطعی ضابطے ہیں، اس کے خلاف اگر ہو رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سمجھ لو یہ ہے، یہ معاملہ ہے جس کی وجہ سے ڈھیل دی جاتی ہے۔ اللہ